میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں بیان کر رہے تھے. رائے میں بڑا اجتماع ہوتا تھا اس وقت میں. اب تو نوعیت ساری بدل گئی، لیکن شیخ پیچھے بیٹھتے تھے، حضرت شیخ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے رائے کے ذمہ دار. تو والد صاحب کو کبھی کبھی جوش آ جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بیانوں کے اندر جوش آتا تھا، جوش میں باتیں کرتے تھے. اور اس وقت میں رائے کے بڑے بڑے علماء اس بیان میں تھے. خاص طور سے بڑے علماء میں مولانا موسیٰ روحانی بازی نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے. بچے کی طرح سامنے آ کر بیٹھتے تھے ابا کی. تو جب وہ آتے تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھے بھی نیچے بٹھا دو. تو مولانا روحانی بازی کہتے، موسیٰ روحانی بازی کہتے تھے حضرت میں نیچے بیٹھوں گا، آپ اوپر بیٹھیں گے، میں صرف آپ کا بیان سننے آیا ہوں اور آپ کا بیان سن کے میں چلا جاؤں گا. میں اور کسی اور کا بیان نہیں سنتا، آپ کا بیان سننے میں آیا ہوں. مجھے اس کے اندر روحانیت ملتی ہے. بہت بڑے آدمی تھے وہ، جو ہے اتنا زبردست علاج کرتے تھے وہ، کہ وہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے کہ ابھی یہ چیز کرنی ہے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھ پیسے بہت لوں گا، اور جو پیسے چاہیے تھے ان کا چیک لاؤ، چیک. تو وہ چیک بالکل اوپن رہتا تھا، تیرا کام ہو جائے تو میں پیسے بھروں گا اس میں، اور پیسے دے دینا مجھے مدرسہ کھولنا ہے. مدرسہ کھولتے بھی تھے. ایسا آدمی تھا مولانا موسیٰ روحانی بازی. اور ہر سال ابا کا بیان ہوئے تو جس وقت یعنی مغرب بعد بیان ہے تو عصر میں وہ آ جانا. ٹھنڈے کا دور ہوتا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا موسیٰ روحانی بازی کا، مہینوں تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. مہینوں تک. میں خود گیا ہوں ان کی قبر میں کئی مرتبہ. تو والد صاحب جذبات میں آئے اور کہا میں ایک بات کھری کھری کہنا چاہتا ہوں، اچھی لگے تو لے لینا، بری لگے تو چھوڑ دینا، لیکن میں اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں تم یہ نہ کہنا کہ کسی نے ہمیں کہا نہیں تھا. یہ کہا. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. مدرسے والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی ہیں، مکتب والے بھی ہیں، مصنفین بھی ہیں. شیخ پیچھے بیٹھے ہوئے. اب شیخ کا تو ایک مقام تھا نا بھائی، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو دیکھو ایک مقام تھا، اور حضرت جی بیٹھے ہوئے. اور والد صاحب جو ہے وہ جوش میں آ گئے. اب مجھے ہی فکر کہ یار کہیں الٹا نہیں بول دے رہی ہے. مجھے ہی نہیں فکر کہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ ادھر ادھر کے بعد اگر کہہ دی خدا نہ خواستہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں. میں ٹینشن میں کوئی اللہ اے اللہ سلامت رکھ، یا سلام یا سلام، ایسے موقع کے اوپر یا سلام پڑھنے کا، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، پتہ نہیں کیا کہیں گے. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میرے دل میں بات آئی، شیخ کو گواہ بناتا ہوں، حضرت جی کو گواہ بناتا ہوں، یہاں کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں، اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. یہ ساتھ شیخ بیٹھے ہوئے، شیخ جو ایسا روئے ہیں شیخ، ایسا وہ ابو الحسن ان کا خادم تھا شیخ کا. وہ شیخ کو کہا کہ کیوں؟ بولے بات صحیح ہے، وہ دین کے کام کرنے والے، اس میں ہم لوگ بھی آ گئے. دین کا کوئی کام کرے، خانقاہ چلائے، مدرسہ چلائے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، گشت کرے، جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے، نیت میں کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا. یسعر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کون جائے گا؟ قاری، سخی، شہید. پھر ابا نے کہا کان کھول کے سننا. یہ تو ایک بات کہہ دی.
کہ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تربیت نہیں ہوئی اور دعوت کا کام کرتے رہے، خانقاہوں کا کام کرتے رہے اور تربیت نہیں ہوئی تمہاری اللہ کی طرف سے یا کسی ذریعے سے بھی اپنی تربیت نہ کی، تو کعبے میں جا کر بھی یہ آدمی سدھرے گا نہیں، کعبے میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا، خراب کا خراب ہی رہے گا۔ پھر ایک جملہ کا زبان کا میٹھا بول، بہت غور سے سننا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے وہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنا محاسبہ خود کرو، اپنا دل مفتی ہے۔ شیخ سعود الشریم کا نام سنا ہوگا آپ نے، حرم شریف کے جو امام تھے، قرآن سنا ہوگا، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہماری ان کی دوستی تھی، اب تو حرم میں رہے ہی نہیں، وہ اب تو دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بدن بہت بھاری تھا، تو ان کے لیے ایک جماعت بنی کہ بھی ان کا علاج کیا جائے۔ جدہ میں ایک ہسپتال تھا ڈاکٹر منصور کا، مصری تھے یہ، ابھی بھی ان کا ہسپتال ہے وہاں۔ یہ چھوٹی امی کا بھی وہاں علاج کرانے کا ہم نے سوچا، پھر وہاں علاج کرائے وہاں، لیکن وہاں قابو بھی نہیں آئے گا۔ ہم مزاج سے واقف ہیں نا، ہم نے سوچا کہ وہاں زبیر صاحب کی طرح علاج کرائے وہاں، ڈاکٹر منصور کا مصری ہیں یہ۔ خیر ہم گئے تو میں نے اس جماعت میں بھی تھا، تو میں نے وہاں زبیر صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کا تو علاج ہو رہا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کم سے کم عصر مغرب عشاء حرم میں جا کے پڑھ لوں، تاکہ کم سے کم میرا حرم تو مل جائے مجھے تھوڑا، اور آپ یہاں علاج کرائیں، عشاء پڑھ کے آ جاؤں گا، کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نے اجازت دی تھی کہ ہاں جب میں تو نہیں جا سکتا حرم، میرا تو علاج چل رہا ہے، لیکن تم حرم کو کیوں چھوڑو بھائی، فائدہ اٹھاؤ حرم سے۔ خیر میں چلا گیا، اب وہاں میں بیٹھا، بیٹھتے ہی سعود شریف میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، اتفاق تھا، یعنی اس لیے نہیں کہ ہماری دوستی کو، وہ بھی ہمارے پاس آ کے سنت، وہ مسجد تحیۃ المسجد پڑھنے لگے، پولیس والے کھڑے، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پہچان لیا، شیخ یونس ماشاء اللہ جزاک اللہ کیف الاولاد۔ عبدالوہاب عبدالواسع کو سے بہت محبت کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں، دو لال ٹوپی والے، یہ کہتے تھے شیخ سعود شریف کہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں۔ میں نے کہا یہ سفر میں نہیں آئے ہیں، میں تو شیخ زبیر کے ساتھ آیا ہوں، وہ بچے وغیرہ آتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں آ کے، وہ میں ان کو بولے کہ لال ٹوپی سے پہچانتا ہوں، طواف کرتے ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ شیخ یونس کے بیٹے ہیں یہ، لال ٹوپی، خاص قسم کی ٹوپی تھی ان کے دونوں کی، عبدالوہاب کی بھی اور عبدالواسع کی بھی۔ اب باتیں ہونے لگی، باتیں ہوتے ہوتے اب ہمیں پتہ نہیں کہ کیمرے میں ہمارا چہرہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، اب سمجھے نا، وہ تو حرم شریف میں تو جو بھی امام بیٹھے گا تو امام کے پاس جو بیٹھے گا اس کا بھی چہرہ جائے گا، ساری دنیا میں جائے گا۔ تو ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے شیخ سعود شریف نے کہا کہ میں جو ہے کچھ اپنے گھریلو باتیں کہی، وہ تو مجمع میں کہنے جیسی نہیں ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا، بھئی آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ قرآن شریف کی فلاں آیت پڑھو، یہ میں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا قرآن شریف کی فلاں آیت کیوں؟ میں نے کہا تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، ہم تو یہاں یہ سنتے تھے بھئی فلاں آیت پڑھو فلاں آیت پڑھو، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ آیت کیوں پڑھوں میں نے کہا وہ تکلیف آپ کی دور ہوگی۔ تو شیخ سعود شریف نے مجھے کہا کہ شیخ یونس قرآن کلہ شفا، یہ جملہ کہا، قرآن کلہ شفا، ایک آیت کیوں کہتے ہو آپ، قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے، جو بھی آیت پڑھ لو آپ شفا ہے۔ یہ ہو گئی بات، مجھے سبق ملا ان سے کہ بھی قرآن کلہ شفا۔ اس لیے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں بھائی، راز کی بات بتاؤں، ارے بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی پریشانی آوے تو قرآن پکڑو آپ اور اپنے اعتبار سے کھولو، جو کھولنا ہے آپ کو، سامنے جو آیت آوے وہ آیت پڑھ لو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، فوراً قبول ہو جائے گی۔
یہ میں نے ابھی تک کسی کو بیان کرنا شروع نہیں کیا. اب یہ بیان یہ جائے گا. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھو. خدا نہ خواستہ بیماری ہے، مثال دے رہا ہوں، یا کوئی گھریلو حالات ہے، یا کوئی نقصان ہوا کچھ، آپ جو قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھا کر قرآن کھولو، اور قرآن کھول کر جو سامنے آیا تابع، چاہے اس میں شیطان کا نام ہو، چاہے ابلیس کا نام ہو، چاہے فرعون کا نام ہو، یا قارون کا نام ہو، جو بھی آیت آپ کے سامنے آئی، ایک آیت 2 آیت جو پڑھنی ہے وہ پڑھو، اور بعد میں اپنا قرآن بند کر لو. اللہ میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ شفا دے دے فلاں کو، یا اللہ یہ کر. آپ تجربہ کر کے دیکھو، ٹاپ 1 ہے یہ مجھے ملا شیخ سعود شورین سے. انہوں نے مجھے کہا قرآن کلہ شفا. شیخ یونس مجھے شیخ کہتے تھے، تو مجھے بھی ڈر لگے، یار کہاں کون شیخ ہے؟ شیخ یونس قرآن کلہ شفا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جو ایک لال گترے والا طواف کر رہا تھا، جو دعوت کے کام کے مخالف تھا، وہ بھاگا آ گیا. عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی شیخ سعود شورین کے. وہ بھاگا آ گیا، اور بھاگا آ کر بیٹھا ہم دونوں کے بیچ میں. کہا کہ شیخ ہاؤلاء اہل الدعوہ، یہ دعوت و تبلیغ کے کام والے ہیں، یہ لوگوں کی تشکیلیں کرتے ہیں. 3 چلے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو. تو حل حدث الحدیث، کیا حدیث میں یہ ہے؟ کیا ابو بکر نے چلا دیا تھا؟ کیا عمر نے چلا دیا تھا؟ کیا ابو حنیفہ نے چلا دیا تھا؟ اب وہ تو تقریر کرنے لگا شخص. تو میں ان کے ساتھ نکلوں نہ نکلوں، یہ تشکیلیں کرتے ہیں. اس وقت میں دعوت کا کام ٹاپ تھا وہاں سعودیہ میں. اب تو بند ہو گیا، اب حالات ہی بدل گئے. تو میں کیا میں نکلوں نہ نکلوں؟ تو شیخ سعود شورین نے اپنی گھڑی کی طرف یوں دیکھا، چونکہ نماز پڑھانی تھی ان کو، سارا حرم بھرا ہوا ہے، اور لوگ جو ذمہ داری حرم کی ہوتے، پولیس والے بھی کھڑے تھے، وہ بھی اپنا گھڑیاں دیکھ رہے تھے، بھی ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ شیخ سعود شورین جو ہے باتوں میں، تو مجھے شیخ سعود شورین نے دبایا، اور دبا کر کہا کہ یہ ایسے فتنہ کرنے آیا ہے. اب وہ کھڑے ہونے لگے شیخ سعود شورین، اور ایک جملہ اس سے کہا، میرے بھائی یہ لوگ تبلیغ والے کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں اگر پوچھنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے مت پوچھنا، تیرے دل سے پوچھنا. تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے. استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ کہ یہ بیچارے کام کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، اپنے پیسوں سے نکل رہے ہیں، لوگوں کو گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں، اور تو کہتا ابو حنیفہ نے چلہ لگایا تھا، اور تو کہتا یہ استفت قلبک. یہ کہہ کر شیخ سعود شورین کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو وہ بھی لال گترے والا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا. پولیس والوں نے روک لیا اس کو. پولیس والوں نے کہا وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، جو بھی بات کر رہی ہے مکتب میں جا کر بات کر، یہاں نہیں. اب تو نماز کا وقت ہے، سارا حرم بھرا ہوا ہے، مرد و عورتیں سب کو نماز پڑھانی ہے. پھر شیخ سعود شورین نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز میں انہوں نے روتے ہوئے یہ آیتیں پڑھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. روتے ہوئے پورا حرم ہچکیوں سے بھر گیا، پورا حرم. پر ایک ہی بات اس سے کہی، اپنے دل سے پوچھ. تو آپ بھی میں بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے، تو اس وقت میں کیا جواب دیں گے. مرنا تو یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے. اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں بھائی؟ اللہ کے لیے.